یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، ان بعض الظن اثم، بے شک بعض گمان ایسے ہیں جو گناہ ہیں، ولا تجسسوا، اور کسی کی ٹوں میں نہ لگو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ ہی تم میں سے کوئی بعض دوسرے کی غیبت کرے، یعنی ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو۔ ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی ایک یہ پسند کرتا ہے، ان یأکل لحم اخیہ، کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، فکرہتموہ، یقیناً تم اس سے کراہت کرو گے، واتقوا اللہ، تو پھر اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ، بے شک اللہ، تواب الرحیم، اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے انسان کو بہت بڑی بڑی چیزیں بتا دی ہیں جن کی وجہ سے اکثر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں معاشرے میں۔ سب سے پہلی بات، اللہ رب العالمین نے خطاب ہی ایمان والوں سے کیا ہے۔ کن سے کیا؟ یعنی مسلمانوں سے ہی خطاب ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو کافروں کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے، یہ تو مشرکوں کے بارے میں ہوئی ہے، یہ تو منافقوں کے بارے میں ہوئی ہے۔ پہلے تو یہ کلیئر کر لو یہ ہمارے ہی مسلمانوں کے بارے میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا، بچو، کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے، یعنی سوچوں میں پڑا ہوا ہے بس فلانے نے ایسے نہیں ایسے کیا ہوگا، اس نے ایسے کیا ہوگا، اچھا وہ مجھ سے اس لیے نہیں بول رہا، وہ مجھ سے اس لیے نہیں مل رہا، اس نے اس موقع پہ اس لیے ایسے کیا تھا۔ یہ جو کثرت کے ساتھ سوچنا ہے، اللہ کہہ رہا ہے اس سے بچو۔ بہت زیادہ کثرت سے گمان کرنے سے ہم نے بچنا ہے۔ جو آپ کے ساتھ ظاہری طور پر ٹھیک چل رہا ہے، آپ اس کے ساتھ اچھا گمان کر کے چلتے چلے جاؤ۔ آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کو ٹٹولو، پھر اس کے بارے میں بعد میں بیٹھ کے سوچو کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، یہ بندہ غلط ہے، یہ کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں گمان کرنے سے منع نہیں کیا، گمان کرنے سے منع نہیں کیا، کثرت کے ساتھ گمان کرنے سے منع کیا۔ اب گمان کرنے سے منع کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ بعض چیزوں میں گمان کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ کوئی عدالت میں جج بیٹھا ہے، اب اس کے سامنے ڈیلی کے پتہ نہیں کتنے کیس آتے ہیں، اب وہ جج خود تو ان مواقع پہ موجود نہیں ہوتا نا جو اس کے سامنے کیس آ رہے ہوتے ہیں۔ ایک قتل کا کیس آ گیا جج کے پاس، اب پہلی پارٹی اپنے دلائل دے گی، دوسری پارٹی اپنے دلائل دے گی۔ اب جج خود تو نہیں اس موقع پہ موجود تھا جب قتل ہوا، اب لہٰذا وہ دونوں کے دلائل سننے کے بعد زیادہ گمان، زیادہ دلائل جس کی طرف ہوں گے تو وہ بہت زیادہ اس پہ سوچنے کے بعد، گمان کرنے کے بعد پھر وہ فیصلہ سنائے گا کسی ایک کے حق میں۔ اب ایسی جگہ پر گمان کرنا بالکل جائز ہے اور بلکہ ضروری ہے کہ انسان اچھے سے تحقیق کرے اور پھر غالب گمان جس کی طرف ہے اس کے حق میں فیصلہ کرے۔ اب دوسرا بندہ وہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ عام طور پہ زندگی میں رہ رہا ہے، تو ہم اس کے بارے میں اچھا ہی گمان کریں گے۔ یعنی ایک بندہ ہے وہ اپنے طور پہ مسجد میں بھی آتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، اب باہر اس کا کیا کردار ہے، وہ کیا کرتا ہے،
ہمیں کوئی خاص نہیں پتہ، لہذا شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ محبت سے ہی چلیں گے کچھ بھی ہے۔ اور یہ گمان کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ شک کرنے سے بھی بچو، بہت زیادہ شک کرنے سے۔ لوگ صرف اپنی بیویوں پر شک کی بنا پر اس قدر معاملات کو آگے لے جاتے ہیں کہ پوری زندگی ہی تباہ کر بیٹھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں بھی چھت پھلانگ کے جانے سے منع فرمایا، اپنے گھر میں چھت پھلانگ کے جانے سے منع فرمایا۔ کس وجہ سے؟ کہیں تم آگے جا کے کچھ ایسا نہ دیکھو جو تمہیں نہیں دیکھنا چاہیے۔ یعنی اگر ہم شریعت کے مزاج کو دیکھیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ شریعت ہمیں یہ کہتی ہے تم نے لوگوں کے فیصلے تم نے نہیں کرنے، کم از کم ایک انسان دوسرے انسان کا فیصلہ کم از کم نہیں کر سکتا۔ اللہ کی ذات ہے فیصلہ کرنے والی۔ ہاں اگر ظاہر ہو جائے، ایک بندے کا واضح طور پہ پتہ ہے کہ یہ شر پسند ہے، شر پھیلانے والا ہے، فتنہ پھیلانے والا ہے، اس کے فتنے سے پھر شریعت کہتی ہے اب اس کے بارے میں تو اچھا گمان کیا ہی نہیں جا سکتا نا۔ یعنی ایک تو وہ ہے جو اپنے شر کو دل میں رکھتا ہے وہ بھی شر پسند، لیکن وہ اپنے شر کو اندر رکھتا ہے، لوگوں میں ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ اب اس سے تو ہم اچھے سلوک سے چل رہے ہیں۔ ایک بندہ وہ ہے جو واضح طور پہ جب بات کرتا ہے گالی دیتا ہے، بات کرتا ہے بدتمیزی کرتا ہے، یعنی اس کا شر اتنا کھلا ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ یہ بندہ شر پسند ہے۔ اب اس کے بارے میں کوئی بندہ اچھا گمان کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اب وہاں بھی کیا ہوگا؟ ظاہر پہ ہی فتویٰ لگے گا، لیکن وہاں بھی آپ اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں گے کہ آپ کو وہ نقصان نہ پہنچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ بندہ اپنے کردار کا، اخلاق کا بہت برا انسان ہے۔ تو جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت خوشی کے ساتھ ملے، خوش اخلاقی کے ساتھ مسکرا کر ملے۔ جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کہہ رہے تھے کہ یہ بندہ بد اخلاق ہے، برا ہے، اور آپ جب اس سے ملے ہو تو بڑے اخلاق کے ساتھ ملے ہو، پیار محبت کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ کیا میں اس کے شر سے نہ بچوں؟ یعنی اگر جیسا وہ ہے میں سیدھے منہ اس کو ویسا ہی کہوں گا اور اس کو ٹوکوں گا یا تو وہ تو پہلے ہی برا ہے، وہ کیا مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا؟ تو مجھے اس کے شر سے کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے۔ تو اس حدیث سے ایک بات یہ بھی ہمیں پتہ چلتی ہے جو محدثین نے نقل بھی کی ہے کہ راویوں کے بارے میں، یعنی جو کسی حدیث کے راوی ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی غالب گمان کر کے دیکھا جاتا ہے، یعنی ان کی زندگیوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اس وقت اگر کوئی بندہ دیکھتا ہے کہ فلاں بندہ کردار کا اچھا نہیں گزرا تو اس کے بارے میں گمان ایسا کیا جا سکتا ہے کہ اس سے حدیث نہ لی جائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ کثیر گمان سے بچو۔ تو یہ گمان کی کچھ کیٹیگریز تھی جن کو واضح کرنا ضروری تھا کہ کہاں گمان جائز ہوتا ہے اور کہاں ناجائز ہوتا ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ باقی جو کوئی جج بھی نہیں ہے، جسے کسی فیصلے کا اختیار بھی نہیں ہے، اسے کسی صورت بہت زیادہ گمان نہیں کرنا چاہیے۔ ان بعض الظن اسم، بے شک بعض گمان ایسے ہیں جو گناہ کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی کسی کے بارے میں تم اتنا غلط سوچو، اتنا غلط سوچو، بعد میں پتہ چلے ایسی تو کوئی بات تھی ہی نہیں، تو وہ تمہارے کھاتے میں گناہ بن جائے گا۔ پھر اگلی چیز سمجھائی، ولا تجسسوا، اور نہ ہی کسی کی ٹو میں لگو،
کسی کی ٹو میں نہ لگو، کسی کو ٹٹولو نہ کہ بھائی میں دیکھتا ہوں کہ یہ کہاں جاتا ہے، میں دیکھتا ہوں یہ کیا کرتا ہے، میں دیکھتا ہوں اس کی واٹس ایپ چیٹ کیا کیا میسیج ہے، میں دیکھتا ہوں یہ کس کس سے بات کرتا ہے، میں دیکھتا ہوں اس کی گیلری میں کیا کیا ہے، میں دیکھتا ہوں اس کے گھر میں کون آتا جاتا ہے، میں اس کے گھر میں جھانک کے دیکھتا ہوں۔ کسی کو ٹٹولنا، دیواروں کو کان لگا کے دوسروں کی باتیں سننا، کسی کی پرائیویسی میں داخل ہونا، ہر اس چیز سے شریعت نے ہمیں سختی سے منع کیا۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی ٹو میں نہ لگو، کسی بھی صورت کسی کی ٹو میں لگنا جائز نہیں، یہ سوائے اس کے کہ آپ نے کوئی جنگ لڑنی ہے، ہم نے کوئی انڈیا سے جنگ لڑنی ہے، ہم نے کسی اور سے بڑی جنگ لڑنی ہے اجتماعی طور پہ، اب آپ کو جو اس وقت کی خلافت ہے وہ حکم دیتی ہے کہ جا کے جاسوسی کرو، اور وہاں جا کے آپ صرف یہ پتہ لگاتے ہو کہ ان کی کیا صورتحال ہے، کیا کنڈیشن ہے، یہ ہم پر حملہ تو نہیں کرنے جا رہے، اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو وہاں آ کے یہ صرف جاسوسی جائز ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، وگرنہ کسی کی ٹو میں ہرگز نہیں لگنا۔ اگر کوئی ذرا سا بھی ٹو میں لگا ہوا، شریعت تو اس چیز پہ بڑی سختی کرتی ہے۔ آج بڑے بڑے معاملات بھائی اسی وجہ سے ہوتے ہیں، بڑے بڑے اختلافات، لڑائیاں، جھگڑے۔ اصل میں شریعت یہ کہتی ہے اگر کوئی غلط کام کر بھی رہا ہے نا، اگر اس پہ پردہ پڑا ہوا ہے، تمہیں وہ پردہ چاک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی غلط کام کر بھی رہا ہے تو وہ پردہ چاک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ تمہارے گھر میں آنکھ لگا کر دیکھ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے ایک آنکھ سے ایسے دیکھنے کی کہ میں دیکھوں اس کے گھر میں، تو تم اس کی آنکھ پھوڑ دو، تمہارے اوپر کوئی معاوضہ نہیں۔ اس کی آنکھ کیا کرنی ہے؟ پھوڑ دی ہے۔ اس کی آنکھ پھوڑ دو تو تب بھی کوئی معاوضہ نہیں۔ شریعت کہتی ہے تمہارا بدلے میں تم نے کچھ بھی نہیں دینا، نہ تمہاری کوئی ایک انگلی بھی نہیں کاٹی جائے گی، کیونکہ وہ کام ایسا کر رہا تھا کہ تم اس کی آنکھ ہی پھوڑ دو۔ اگلی چیز شریعت یہ کہتی ہے کسی سے کوئی زنا بھی ہو گیا، کسی سے زنا ہو گیا، اب جو بندہ آیا ہے خلیفہ کے پاس، امیر المومنین کے پاس، یا وقت کا پیغمبر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہوں، کوئی بندہ دوسرے بندے پہ الزام کیا لگاتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے؟ زنا کیا۔ شریعت کہتی ہے اگر 4 گواہ ہوں گے تو اس کو سزا ملے گی، اگر 4 پورے گواہ نہ ہوئے تو 3 بھی آئیں گے، ان تینوں کو سزا ملے گی جو الزام لگا رہے ہیں۔ 3 گواہیاں تھوڑی ہوتی ہیں، کیا خیال ہے؟ کافی ہوتی ہیں۔ شریعت کہتی ہے اگر 4 پوری نہ ہوئی نا، پھر جو الزام لگا رہا ہے اس کی ایسی کی تیسی پھرے گی، اس کو کوڑے لگیں گے۔ جب پورے 4 گواہ ہوں، اور ایسے گواہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھو، کتنا مشکل کام ہے بھائی۔ کوئی بندہ غلط کام کیا 4 بندوں کے سامنے کرے گا؟ تو شریعت یہ کیوں کہتی ہے؟ کیونکہ شریعت کا مزاج ہی یہی ہے کہ جتنا ہو سکے ہر ایک انسان کو، مسلمان کو پروٹیکشن حاصل ہو، اور کل قیامت کے دن اللہ اس کا فیصلہ کرے، بندوں کے ہاتھ میں فیصلہ نہ جائے، اللہ فیصلہ کرے۔ اور جو بندے کے اور اللہ کے ساتھ بندے کا جو پردے کا معاملہ ہے، یعنی ایک گناہ بندے سے ہو گیا تو اس پہ پردہ پڑا ہوا ہے، تو شریعت کا مزاج یہ ہے، اور شریعت کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ ہی اس کا معاملہ رہے۔ ایک جو پردہ پڑا ہوا ہے لوگوں سے، تو وہ پردہ ہی رہے۔ اس لیے شریعت کہتی ہے کسی سے غلطی ہوئی، کوئی خطا ہوئی، اب اس پہ اگر الزام لگایا جا رہا ہے تو ایک بندے کی گواہی کافی نہیں۔ اگر ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی میں نے فلاں شخص کو دیکھا ہے وہ غلط کام کر رہا تھا، شریعت کہے گی تیرے پاس گواہ
کوئی واضح، آج کے دور میں تو چلو یہ ہے نا کہ ویڈیو وغیرہ کوئی واضح ثبوت آ جائے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس وقت کیا فیصلہ ہے کہ کوئی گواہ ہے؟ اور آج کے دور میں بھی اگر ویڈیو نہیں ہے، بھئی 4 گواہ ہیں، نہیں ہیں، اگر 4 گواہ نہیں ہیں تو اس کو کوڑے مارے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ دوسری طرف فیصلہ سخت ہے کہ اگر کسی شادی شدہ نے زنا کیا تو اسے تو رجم کیا جائے گا۔ خالی اٹھتی ہوئی افواہوں کی بنا پر کسی کو رجم کیا جا سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ اس لیے شریعت کہتی ہے سوچ سمجھ کے کسی کے اوپر الزام لگانا ہے۔ تو یعنی شریعت کا مزاج یہ ہے کہ ہم نے کسی کی بھی ٹو میں نہیں لگنا کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے۔ ایک بندہ آ گیا، اس سے زنا ہو گیا، کیا ہو گیا اس سے؟ اب وہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف منہ پھیری، پھر اس طرف سے آیا، اے اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہو گیا۔ آپ نے پھر منہ پھیر لیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش تھی کہ بچ کے چلا جا، بھاگ جا، اپنی جان چھڑا، کیوں یہاں اپنے آپ کو مروانے آیا؟ لیکن یہ اس وقت کا ایمان ہے۔ یعنی آج لوگ کر کے چھپاتے ہیں، اس وقت غلطی ہوگی، اے اللہ کے رسول ہو گیا، اب چاہے رجم ہے، چاہے زمین میں گاڑنا ہے، چاہے پتھر مارنے ہیں، سر پھاڑنا ہے، واضح۔ تو یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کوشش ہوتی تھی کہ بندہ جائے اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے اور اللہ اسے بخش دے، تو یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ رہے گا، پبلک میں نہیں رہے گا۔ تو فرمایا کسی کی ٹو میں نہ لگو۔ اب ایک بندہ خود اگر اپنے آپ کو واضح کر دے، برا واضح ہو جائے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہم نے کسی کی ٹو میں نہیں لگنا۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور نہ ہی تم میں سے ایک کسی دوسرے کی غیبت کرے، یعنی کسی کی غیبت بھی نہیں کرنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بندے کو رجم کیا گیا، صحابی رسول ہیں رضی اللہ عنہ، ان سے زنا ہو گیا۔ تو شاید یہی صحابی تھے جو بار بار آ رہے تھے کہ مجھ سے زنا ہو گیا۔ تو جب وہ پیچھے نہیں ہٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس کو پھر رجم کرے۔ تو جب انہیں رجم کیا جا رہا تھا تو 2 لوگوں نے آپس میں نہ بات کی کہ دیکھو یہ کتے کی موت مارا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں یہ بات پڑ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی، صحیح بخاری کی حدیث، صحیح مسلم کی۔ اس کے بارے میں کیا کہا کہ دیکھو کتے کی موت مارا گیا۔ کیونکہ جب ایک بندے کا گناہ پبلک میں واضح ہوا، پھر اس کو پوری پبلک میں رجم کیا جا رہا ہے، اب بظاہر تاثر کیا جاتا ہے کہ یہ بندہ ہی غلط اور اس کی آگے بھی کوئی بخشش نہیں ہے، لیکن وہ معاملات تو اللہ بہتر جانتا ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گئی یہ بات کہ اس کے بارے میں یہ باتیں کی ان 2 بندوں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل لیے چپ کر کے، وہاں سے آگے گئے تو صحابہ بھی ساتھ تھے۔ تھوڑی آگے جانے کے بعد نا ایک گدھے کی لاش پڑی ہوئی تھی، مری ہوئی، مردہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ 2 بندے کہاں ہیں بھائی؟ ان 2 بندوں کو بلوایا، کہا ذرا یہ کھاؤ نا تم گدھے کی لاش۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تو حرام ہے نا، مردار ہے اور پھر گدھا ہے، یہ تو نمی سے کیسے کھائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ابھی تم کر کے آئے ہو نا اپنے بھائی کی برائی، وہ اس سے بھی گندا کام تھا جو ابھی تم اپنے بھائی کے بارے میں بول کے آئے ہو۔ تو پھر انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ہمیں ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اور اسی طرح ایک اور زانیہ کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ اس سے زنا ہوا تو اسے جب رجم کیا گیا،
ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کوشش کی کہ یہ جائیں اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگے اور میں انہیں چھوڑ دوں۔ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے زنا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا، جب تیرا حمل پورا ہو جائے پھر آنا۔ پھر آ گئی۔ بھائی ایک تو ہوتا، ہمیں تو ہوتا کہ نا موقع ملا بھاگو، پھر آ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تیرا بچہ ہو جائے پھر آنا۔ پھر چلی گئی، پھر آ گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پھر واپس آ کے بیٹھ گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، انہوں نے تو اللہ کا فیصلہ کرنا ہے، لیکن دل بھی نرم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا، جب یہ تیرا بچہ اس قابل ہو جائے نا، یعنی دودھ اس کا چھوٹ جائے اور روٹی پکڑنے کے قابل ہو جائے پھر تو آیا، یعنی 2-3 سال بعد۔ تو وہ پھر چلی گئی، وہ پھر آ گئی 2-3 سال بعد۔ اس نے کہا یہ دیکھیں اللہ کے رسول، دیکھیں یہ روٹی بھی پکڑ رہا ہے، روٹی پکڑنے کے قابل بھی ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے پھر چلو۔ اب جب اس کو رجم کیا گیا جس سے زنا ہوا تھا، تو اس کے بارے میں کسی نے کوئی ایسے الفاظ کہہ دیے، جب انہیں رجم کیا جا رہا تھا ان کے خون کے چھینٹے کسی پر پڑے نا، تو اس نے کہا بد کردار گندی عورت خاتون کے چھینٹے میرے اوپر پڑ گئے، اس طرح کے الفاظ بولے کہ یہ تو زانیہ تھی۔ اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر اس کی توبہ مدینہ میں، پورے مدینہ میں بھی پھیلا دی جائے تو جتنے لوگ مدینہ میں رہتے ہیں، اس نے ایسی اللہ سے توبہ کی ہے کہ اللہ پورے مدینے والوں کو بخش دے گا، اتنی اچھی اللہ سے اس نے توبہ کی ہے۔ یعنی کہ کسی کے بارے میں بغض ہم کر ہی، اس کے بارے میں غیبت ہم کر ہی نہیں سکتے، پیٹھ پیچھے ہم کسی کی برائی نہیں کر سکتے۔ اب کوئی بندہ کہے گا کسی کے اندر برائی ہوتی ہے بندہ ذکر کر ہی دیتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی کی غیبت نہ کرو۔ صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندے میں ایک برائی ہے، ایک کام برا اس میں ہے، ہم اگر اسے بیان کریں وہ تو غیبت نہیں ہوگی نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت تو ہے ہی یہی کہ جو برائی کسی بندے میں ہے تم اسے پیٹھ پیچھے بیان کر رہے ہو، اسی کو تو غیبت کہتے ہیں۔ اور اگر تم اس کے بارے میں کچھ ایسا بیان کرو جو اس میں نہیں ہے اپنے بھائی کے بارے میں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غیبت نہیں، یہ تو بہتان ہے۔ یہ کیا ہے؟ بہتان۔ یعنی غیبت کہتے ہی اس کو ہیں کہ میرے بھائی کے اندر جو بیماری پائی جائے وہ میں کسی اور کے سامنے پیٹھ پیچھے بیان کروں، تو اسی کو تو غیبت کہتے ہیں۔ بعض صورتوں میں اس دین اسلام شریعت ہمیں غیبت کی اجازت دیتا ہے، وہ 1-2 صورتحال ہیں، جیسے کسی کا نکاح ہونا ہے، شادی ہونی ہے، تو آپ یعنی لڑکے والوں کی طرف سے ہو تو آپ تحقیق کرتے ہو اور اپنی ماؤں بہنوں کو بھیجتے ہو، تو وہ آپ کو آ کے بتا سکتی ہیں کہ بھئی لڑکی ایسی ایسی ہے، کیونکہ پوری زندگی کا معاملہ ہے۔ تو اس بارے میں ہمیں کچھ احادیث بھی ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح گائیڈ کیا ہے۔ تو اس موقع پر بندہ بتا سکتا ہے کہ کیا اچھائی ہے اور کیا برائی ہے، اس طرح کے موقع۔ یا پھر صلح کروانے کے لیے، 2 بھائیوں میں لڑائی ہو گئی ہے، ان میں صلح کروانے کے لیے بھی بندہ ایسی بات کر سکتا ہے۔ یعنی 2 بھائی لڑے ہوئے ہیں، تیسرا بندہ آیا، اب وہ پہلے کے پاس جاتا ہے اور وہ کہتا ہے یار وہ تو تیرے بارے میں اتنی اچھی اچھی باتیں کہہ رہا تھا، وہ تو کہہ رہا تھا میرا بھائی بہت اچھا ہے، یوں ہے یوں ہے، پھر وہ دوسرے کے پاس جاتا ہے، اس کو بھی ایسے ہی کہتا ہے اور پھر دونوں کو آپس میں ملوا دیتا ہے۔ ایسی صورت میں تھوڑا بہت جھوٹ اس کی بھی اجازت دیتی ہے شریعت کہ اگر 2 بھائیوں میں صلح کروانی، وگرنہ عموماً یہی ہے کہ غیبت کرنا بھی ناجائز ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے غیبت کی آگے مثال دیتے ہوئے فرمایا ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے ان یأکل لحم اخیہ،
کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے، میتن جبکہ وہ مرا ہوا ہو، فَكَرِهْتُمُوهُ یقیناً تم اس سے کراہت کرو گے۔ تو اللہ نے بغض کے بارے میں یہ مثال بیان فرمائی ہے۔ اب اس مثال سے کیا مراد ہو سکتی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے بغض پیٹھ پیچھے غیبت کرنے والا ایسے ہے جیسے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے جبکہ وہ مرا ہوا ہے۔ تو اسے تھوڑا سا اگر ہم سمجھیں نا کہ اگر تیرا بھائی زندہ ہوتا، اگر بھائی زندہ ہوتا اور تب تو اس کی کوئی بوٹی نوچتا تو کیا خیال ہے، بھائی چھوڑ دیتا، رکھ کے چماٹ نہ مارتا اور عقل ٹھکانے نہ لے آتا؟ لیکن اللہ کہہ رہا ہے جب تم غیبت کرتے ہو تو گویا تم مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، یعنی تمہارا بھائی تو یہاں موجود نہیں ہے، وہ چاہے فوت ہو گیا یا چاہے وہ اب تم یہاں بیٹھے ہو وہ کسی اور جگہ پر ہے۔ اب جب یہاں تم ذکر کر رہے ہو اس کا، گویا کہ تم مردہ بھائی کا ذکر کر رہے ہو، اور جب تم اس کی برائی کر رہے ہو تو گویا کہ تم اس کی بوٹی نوچ رہے ہو جسم کی، کہ اگر تم اس کے سامنے وہ کام کرو تو تمہیں تھپیڑ دے گا، وہ پھر بتائے گا وہ تمہیں کہ کیا بات صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ تو یہ مثال دی ہے کہ اگر تم پیٹھ پیچھے کسی کی غیبت کرتے ہو تو ایسے ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی دنیا سے چلا بھی گیا تب بھی اس کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، اس کی برائیاں بیان نہیں کرنی چاہیے۔ یہ صرف ایک حد میں جا کر کہیں کسی حد تک جائز ہوتی ہیں، وہ بھی تب جب ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جمع کر رہے ہوتے ہیں، اور اس بارے میں آپ کو حدیث سنا چکا ہوں کہ اس وقت اس لیے جائز کہ اب ہم نے حدیث کی صحیح سند تک پہنچنا ہے، تو جو راوی ہیں بیچ میں ان کی زندگیوں کا مطالعہ بھی کیا جائے گا، اور اگر ان میں کوئی غلط خرابی پائی جاتی تھی اس کا ذکر بھی کیا جائے گا۔ لیکن اس چیز میں امام بخاری رحمہ اللہ اس میں بھی بڑے خیال رکھتے ہیں کہ میری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے، بلکہ وہ کہیں احناف کا بھی ذکر کرتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، تو وہ ان کا واضح طور پہ نام نہیں لیتے بلکہ وہ کہتے ہیں بعض لوگوں کا یہ خیال ہے۔ تو باقی سب محدثین بھی اس بات پہ متفق ہے کہ جب امام بخاری رحمہ اللہ بعض کا لفظ استعمال کریں تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے، احناف۔ اور اسی طرح وہ راویوں کے بارے میں بھی اپنے لفظ، بس جس راوی کو، کئی راوی ایسے ہی چھوڑ دیے، یعنی ان میں برائیاں پائی جاتی تھی، امام بخاری نے چھوڑ دیا، روایت نہیں لی۔ تو جب اور لوگوں نے دیکھا کہ امام بخاری نے ان سے حدیث نہیں لی فلاں فلاں بندے سے، تو ان لوگوں نے بھی نہیں لیا، تو انہوں نے اپنی زبان کو بھی بچا لیا اور احادیث بھی اکٹھی کر لی۔ تو ایسے بہت کم لوگ ہیں۔ تو فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ، بے شک اللہ تواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ یعنی اگر ابھی تک یہ غلطیاں کوتاہیاں تم سے ہو گئی ہیں تو اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ توبہ بھی قبول کرے گا اور رحم بھی کرے گا۔ اللہ اکبر۔ سبق دیکھ لیں بھائی۔